أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ کما جس طرح آمن الناس سب لوگ ایمان لائے قالو تو جواب دیتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف الا جان لو انہم هم السفہاء وہی ہیں بے وقوف ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں سورہ بقرہ کی اس میں فرمایا گیا آمنو کما آمن الناس، یعنی منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ یعنی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ الناس سے مراد با اتفاق مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے ان کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا وہ جب تنہا ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قَالُوا تو وہ کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، یعنی تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر اور استہزاء کے لیے ایسا کرتے ہیں، یعنی ہم تو ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ یہ منافق ایسی کھلی بات تو غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ مال اور جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔
لیکن جب وہ مومن لوگوں کی مجلس سے اٹھ کر اپنے شیاطین سرداروں کے پاس، شریر لوگوں کے پاس جاتے تو انہی جیسی باتیں کہنے لگ جاتے. وہ تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ تمسخر کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ ایسی بات کر رہے تھے کہ قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پر شیاطین سے مراد رؤسا، بڑے سردار ہیں، جیسے یہودی علماء اور سرداران کفار قریش اور منافقین ہیں. حدیث میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین ثم آمین.